نوربخشیت بلتستان کے اندر سمٹ کر کیوں رہ گئے؟ یہ فی الحال میرے پاس یہ کتاب دستیاب ہے کہ نوربخشوں کو کس طریقے سے جو ہے کشمیر کے اندر ان کو قتل غارت کیا، ان کی کتابوں کو جلایا گیا، علماء کو جو ہے زدوکوب کیا، شدت پسندی کے اس انتہا پر تھے کہ نوربخشیوں کو جو ہے اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیا۔ کہ شاہ سید محمد نوربخش نے یہ خوزستان میں کردستان کے اندر جو ہے باقاعدہ ریاست قائم کی، حکومت قائم کی، اور شاہ سید محمد نوربخش کی تعلیمات کے موافق وہاں پہ حکومت قائم ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وقال ایضا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تحمید و تمجید بر خدائے بزرگ و برتر، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے زوات مقدسات پر۔ آج جو ہے سلسلہ گفتگو کچھ دن پہلے جو ہے NOM سندھ ڈویژن کے تحت جو ہے طلاب سے مخاطب تھا کہ سلسلہ نوربخشیت کے بارے میں معروف کرخی سے لے کر شاہ سید محمد نوربخش اور عصر حاضر تک کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو مستدام کرتے ہوئے کچھ اور معروضات جو ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرنامہ کلام کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ آیہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو، باخبر رہو، ہوشیار رہو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء اللہ پر، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ اور اسی طرح فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو شخص تقوی اختیار کرے، واصلح اور اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر جو ہے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ سلسلہ نوربخشیہ ایک سلاسل تصوف میں سے ایک مشہور سلسلہ ہے، جس میں جو ہے امام عالی مقام آدم الاولیاء حضرت علی علیہ السلام سے یہ اس سلسلے کے جو ہے متصل ہوتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے بعد یہ ارشاد کا جو سلسلہ ہے، یہ جو ہدایت کا جو سلسلہ ہے، اس تزکیے کا سلسلہ ہے، اس کا جو امیر کارواں جو ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے امیر کبیر سید الحمدانی، پھر سید الحمدانی سے شاہ سید محمد نوربخش، شاہ سید محمد نوربخش سے شاہ قاسم، پھر امیر دانیال شہید، اسی طرح جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو کچھ باتیں اس سلسلے کو لے کر جو ہے شکوک و شبہات ہماری ذہنوں میں ہیں، جوانوں کے ذہنوں میں ہیں۔ خاص طور پر اس دن میں نے گفتگو کیا کہ بعض کہتے تھے معروف کرخی جو ہے امام رضا علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ دوسرے مسالک کی طرف سے بھی اشکال ہے، اور کچھ اپنے جو ہے علماء کے ذہنوں میں بھی یہ شکوک و شبہات اٹھ رہے تھے۔ تو میں نے کچھ معروضات پیش کیا تھا کہ خود شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ، جس کے ہم جو ہے ایک طرح سے ماننے والے ہیں، اس کے تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اسی کے نام سے ہی آج جو ہے نوربخشیہ معروف، چونکہ شاہ سید محمد نوربخش کے نام سے ہی معروف ہے۔ تو خود شاہ سید محمد نوربخش نے اپنے سلسلے کو جب ذکر فرمایا تو اس سلسلے کے اندر حضرت معروف کرخی کا نام ادھر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے اس دن یہی عرض کیا کہ شاہ سید محمد نوربخش خود جب اپنے سلسلے کے اندر معروف کرخی کو ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہمارے لیے شاہ سید محمد نوربخش سے زیادہ مستند، ہمارے لیے شاہ سید محمد نوربخش سے باعتبار شخص، کوئی معتبر شخص ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جو معروف ذہنوں میں ہے کہ نوربخشیت جو ہے اس وقت صرف بلتستان کے اندر جو ہے سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ نوربخشیت اس پہاڑی جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کچھ حد تک ہیں، باقی دنیا کے جو ہے شہروں میں، دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر نوربخشیت نہیں بستے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یا جو ہے یہ کم ہونا جو ہے حق نہیں ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ اگر حق ہوتے تو پھر آپ کے مذہب پہ پھیل جاتے،
دیگر جو ہے مثلاً اہل تشیع ہیں، اہل تسنن ہیں، یا دیگر اسلامی جو مسالک ہیں جو دنیا کے طول عرض میں، دنیا کے کونوں کونوں میں وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. تو اس طرح نوربخشیت بھی جو ہے دنیا کے طول عرض میں، دنیا کے جو ہے مختلف جہات میں، مختلف امصار کے اندر جو ہے نوربخشیت بھی پھیلتے. آج نوربخشیت کم ہے تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم ہونا ناحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ بار بار قرآن کی یہ تصریح ہے کہ شکر کرنے والے کم ہیں، عقل کرنے والے کم ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکران نعمت کرنے والے قلیل ہیں، تفکر کرنے والے قلیل ہیں، تعقل کرنے والے قلیل ہیں. تو یہ قلیل ہونا ناحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ مومن خود جو ہے ایمان جو مستحکم ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے جی، حقیقی جو معرفت اسلامی سے آشنا ہے وہ کم ہے. دوسری بات، اگر زیادہ ہونا ہی حق کی دلیل ہے تو پھر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، دنیا کو آپ ایک دفعہ اس سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں تو جو ہے خود اسلام سے زیادہ دیگر ادیان کے لوگ زیادہ نہیں ہیں. خود اسلام سے زیادہ دیگر ادیان کے لوگ زیادہ نہیں ہیں. تو آپ بتائیں، اگر زیادہ ہی ہونا حق ہے تو پھر آپ خود آپ کے قول کے مطابق جو ہے، آپ کے مبنا کے مطابق آپ جو ہے زیادہ ہونے کو حق سمجھتے ہو، تو پھر آپ جا کے بتائیں وہ دوسرا ادیان جو اسلام کے علاوہ ہے، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ٹھیک ہے جی، ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے اعتقاد تو یہ ہے کہ حق اور سچ جو ہے اسلام ہے، حقیقت اور سچائی پر مبنی دین اسلام ہے. اگر زیادہ ہونا ہی حق ہے تو پھر جو ہے اسلام کے علاوہ باقی ادیان بھی بہت زیادہ ہیں. اسلام کے علاوہ باقی ادیان بھی جو ہے افرادی قوت کے لحاظ سے، باقی طاقت کے لحاظ سے، ریاست کے لحاظ سے، بہت اور کچھ لحاظ سے جو ہے اسلام سے بہت آگے. اگر حق ہونا تو وہ حق ہے. دوسری بات، نوربخشیت جو ہے، خود نوربخشیت، میرا گفتگو جو ہے نوربخشیت پر ہے. نوربخشیت بلتستان کے اندر سمٹ کر کیوں رہ گئے؟ ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا. یہ میرے پاس جو ہے تاریخ رشیدی، یہ تاریخ فرشتہ میرے پاس اس وقت ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، محمد قاسم فرشتہ نے یہ کتاب لکھی ہے، تاریخ. عبدالحی خواجہ مشفق خواجہ نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فی الحال میرے پاس یہ کتاب دستیاب ہے. اس کتاب کے اندر مرزا حیدر دوغلن نے جو ہے جو کتاب رشیدی میں، تاریخ رشیدی میں لکھی ہے، اس کو یہاں پہ نقل کیا ہے کہ نوربخشوں کو کس طریقے سے جو ہے کشمیر کے اندر ان کو قتل غارت کیا، ان کی کتابوں کو جلایا گیا، علماء کو جو ہے زدوکوب کیا، شدت پسندی کے اس انتہا پر تھے کہ نوربخشیوں کو جو ہے اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیا. یہاں تک کہ اس کے اندر آپ دیکھو کہ یہاں لکھتے ہیں، اس فرقے کے ماننے والے شیعہ مذہب کے برخلاف تمام اولیاء کرام کو سنی المذہب سمجھتے ہیں. ان لوگوں کے عبادات اور احکام میں مذہبی میں بھی جو ہے عام مسلمانوں سے علیحدہ روش اختیار کی ہے. حراکم الحروف نے اس مذہب کے ماننے والوں کو بدخشاں وارخرہ میں دیکھا ہے. یہ لوگ میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے. میر سید محمد نوربخش کے ایک بیٹے نے مجھے اپنے والد کا ایک رسالہ دکھایا. اس رسالے میں ایک بات نہایت عمدہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غلط خیال کے حکومت ظاہری اور تقوی و طہارت کا ایک ہی شخص میں جمع ہونا ناممکن ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انبیاء کرام میں حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہونے کے حکمران بھی تھے. ظاہر یا قرآن سنت کے مذہب کے مطابق اور نوربخشی مذہب کی تعلیمات کے برخلاف ہے. یہ خود قول جو ہے، آپ خود اس پر غور و فکر کریں. ایک چیز اگر اہل سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اہل تشیع کے مطابق ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوربخشیت کو الگ ایک مذہب کے طور پر پیش کر رہے ہیں یا اس کا مخالفت کرنا ضروری ہے. ظاہر سی بات، یہ سب عالم جو ہے اسلام کا ایک فرقہ ہے، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، یا دیگر جو مسالک ہیں، یہ سب اسلام کے جو ہے ایک مکتبہ یہ فکر ہے. ان سب کی کوشش ہے کہ قرآن سنت سے فہم حاصل کریں. اب اس فہم میں اختلاف ہو سکتے ہیں، کچھ جو ہے نوربخشیت کے نام سے ہے، کچھ شیعت کے نام سے ہے، کچھ اہل تسنن کے نام سے. لیکن بدبختی کیا ہوئی، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ اس حد تک جو ہے غلط انداز سے نوربخشیت کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ نوربخشوں کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے پریشان خواب بیان کر کے آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر کے ہم صاحب ارحان ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کو سجدے بھی کرتے ہیں اور باوجود ان محملات کا اربعین کا چلا بھی کھینچتے ہیں. یہ لوگ عالموں فاضلوں کے علم و فضل کو اچھا نہیں سمجھتے، خود کو اہل طریقت بن لے کے شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کرتے. ان کا عقیدہ ہے کہ طریقت کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ایسے بد عقیدہ لوگ سوائے کشمیر کے اور کہیں نہیں پاتے. یہاں تک کہ یہاں نیچے لے کر جو ہے بہت سارے آپ نیچے پڑھتے ہوئے آئے تو اس کے اندر لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کو، یہ لوگ زندیق ہے، ملحد ہے، ان کی کتابوں کو جلایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، یا جو ہے ان کو اہل سنت ہونے پر مجبور کیا گیا. جب اس طریقے سے جس عصر کے اندر جس تہذیب کی جو ہے غلبگی تھی، جس بندے کے ہاتھ میں ریاست تھی، جس کے ہاتھ قوت و طاقت تھی، اس نے جو ہے قتل و غارت کے بلبوتے پر جب ایک دین کو ختم، ایک مذہب کو ختم کر رہے ہیں، اس کے ماننے والوں کو قتل کر رہے ہیں، اس شاہ محمد نوربخش کے فالوور کو قتل کر رہے ہیں، تو وہ مذہب کیسے جو ہے دنیا کے طول عرض میں پھیلے گا؟ کشمیر کے اندر آج بھی جو ہے وہ خانقاہیں موجود ہیں، آج بھی وہ آثار موجود ہیں، آج بھی اس بزرگان دین کے قدم کے آثار موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ جا کر دیکھیں، تحقیق کریں. لیکن
ان کے ماننے والوں کو اس طریقے سے میر دانیال شہید کے بارے میں آپ جو ہے تحفۃ الاحباب کے کتاب کے اندر دیکھیں کس طریقے سے میر دانیال شہید کو جو ہے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ جو ہے قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب مجالس المومنین میں دیکھیں یا دیگر جو ہے تاریخی کتابوں میں دیکھیں کہ شاہ زید محمد نور بخش نے یہ خوزستان میں کردستان کے اندر جو ہے باقاعدہ ریاست قائم کی، حکومت قائم کی، اور شاہ زید محمد نور بخش کی تعلیمات کے موافق وہاں پہ حکومت قائم ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، تو ایران سے لے کر کولاب سے، ماورا نہر سے لے کر بدخشان سے لے کر ہرات سے لے کر اس تمام اطراف کے اندر نور بخش موجود تھے، لیکن بعد میں مختلف حکومت آنے کی وجہ سے جب اپنی تعلیمات کے روشنی خود مرزا جو ہے شاہ رخ کے دور میں آپ دیکھیں، خود مرزا شاہ رخ نے آپ جب شاہ زید محمد نور بخش کو جب امیر کبیر سید الحمدانی کا جو خرقہ پیش کیا اسحاق خبلانی نے، اور ہرات کے اندر 80 لوگوں کو مرزا شاہ رخ کے کارندوں نے، ان کے ایلجیوں نے جو ہے، اس کے ماننے والوں نے، اس کے حکمران کے جو ہے سپاہیوں نے 80 نفر کو جو ہے شاہ زید محمد نور بخش اور اسحاق خبلانی کے ماننے والوں کو قتل کیا۔ وہاں پہ صرف جو ہے شاہ زید محمد نور بخش بچے، اور اس کو بھی جو ہے 25 سال یہاں تک لکھے قید و بند کے جو آپ سلاسل کو جو ہے جمع کریں تو 25 سال اس کو قید میں رکھا گیا۔ ایک شخص کو آپ مسلسل قید و بند میں رکھے جا رہے ہیں، اس کے ماننے والوں کو قتل کیا جا رہے ہیں، حکومت اس پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، اس کی کتابوں کو جلائے جا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ نور بادشاہ بلوچستان کے اندر جو ہے سمٹ کر رہ گئے ہیں، یہ کم ہے تو اس مذہب کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ظالم حکمرانوں کی اور جو ہے جاہل عالم نما جاہلوں کی اور یہ جو ہے متعصب مولویوں کی جو ہے فتووں کی عزت میں آ کر آپ یہ تاریخ یہ فرشتہ دیکھو نا، اس کے اندر اس تاریخ رشیدی سے، فی الحال میرے پاس تاریخ رشیدی اس وقت دستیاب نہیں ہے، آپ تاریخ رشیدی اٹھا کے دیکھیں نور بخش کو کس طریقے سے جو ہے اس کو پیش کیا ہے، اور حقیقت میں آپ جا کے نور بخش کا مطالعہ کریں، نور بخش کی کتابوں کا مطالعہ کریں، یہاں تک کہ شاہ زید محمد نور بخش کے فقہ الاحوط کو دیکھو، جس کو اس نے جو ہے مثلا گمراہ کا پلندہ قرار دیا یا جو گمراہ ملحد قرار دیا، زندق قرار دیا، ٹھیک ہے جی، اس کو آتش پرست قرار دیا یا ان کو بدعقیدہ قرار دیا، اس کی کتاب میں آپ دیکھو وَأَلَّا يَشْتَرِيَ فِيمَا لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ امت الاسلامیہ، جس چیز میں امت اسلامیہ اجتماع نہیں ہے اس کے اندر دلیل مت دکھاؤ، یہاں تک کہ فرمایا جو شخص قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو آپ کافر مت کہو، وہ مسلمان ہیں، یہاں تک کہ خود جو ہے شاہ زید محمد نور بخش نے فرمایا انا مامور برفع البدع، خود فقہ الاحوط کی شروع میں کہا وَأُبَيِّنُ شریعت المحمدیہ کما کان فی زمانہ، میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، میں مسلمانوں کو جو ہے اجتماع کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اس کتاب کے اندر آپ ایک حرف دکھاؤ جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس میں اختلاف کا کوئی قول ہو، اس میں اختلاف کا کوئی قول ہو، ایک قول آپ نہیں دکھا سکتے۔ دوسری بات اصول اعتقادیہ کے اندر جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آیا وہاں پہ شاہ زید محمد نور بخش نے جو ہے یہ اختلاف لفظی ہے بول کر مسلمانوں کو پھر بھی جمع کرنے کی کوشش کیا۔ میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس وقت اگر عالم اسلام اتفاق کی طرف، امن کی طرف آنا چاہتے ہیں تو فقہ الاحوط اور اصول اعتقاد سے بہتر کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھو نا فروعات کے اندر ایک شخص ادھر سے نیچے دھونے کو جو ہے واجب اور حلال کے چکر میں لگا ہوا ہے، ایک نیچے سے اوپر آنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ شاہ زید محمد نور بخش دونوں کو صحیح کہا، ایک شخص ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کے پیچھے آپ لوگ قتل غارت کے حد تک پہنچا ہوا ہے، اور شاہ زید محمد نور بخش فرماتے ہیں کہ آپ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور باندھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر متوازن، اس سے بہتر اعتدال پسند دین کہاں ہو سکتے ہیں، مذہب کہاں ہو سکتے ہیں؟ باقی جو قلت میں ہے تو قلت میں ظاہر سی بات ہے، وقت کے بادشاہوں نے ادھر کشمیر کے اندر مرزا حیدر دولت نے، ادھر جو ہے مرزا شاہ رخ نے، امیر تیمور نے، خود امیر تیمور نے امیر کبیر کے ساتھ کس حالت میں پیش آیا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا۔ خود شاہ زید محمد نور بخش کو ہرات سے لے کر بدخشان، ماورا نہر سے لے کر ادھر بہبہان سے لے کر کردستان سے لے کر کس شہروں کے اندر دروازی کی حالت میں پھیلایا گیا۔ آخر العمر جو ہے سولغان میں آ کے کچھ جو ہے تزکیہ کے کام، کچھ مریدین کو جو ہے تربیت دینے کے کام، کچھ کتابیں لکھنے کے کام ہوا، ورنہ جو ہے 25 سال کی جو ہے مسلسل 25 سال ایک شخص کو آپ قید بند میں رکھے جا رہے ہیں۔ ورنہ آپ خود قاضی نور اللہ شوستری جو ہے آپ مجالس المومنین میں دیکھیں، دیگر کتب کے اندر بھی ہے، بعد نقل ہے کہ شاہ زید محمد نور بخش نے کوئی تقریباً بعض نے لکھا ہے کہ 100 سال اس تعلیمات کی روشنی میں وہاں پہ حکومت قائم ہو کردستان ادھر بختیار میں، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ کو اس طرح آپ تاریخ میں دیکھیں، صرف نور باشد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ 600 صدی ہجری کے اندر دیکھو، ٹھیک ہے، اس وقت اس 4 فقہ کو مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ 4 فقہ آج دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا۔ اس سے پہلے جو ہے نا اور بھی بہت سارے فقہ تھے، فقہ ظاہری تھے، تبری کا فقہ تھے، سفیان ابن مالک جو ہے دوسرے جو فقیہ تھے، اس طرح کئی فقیہ تھے جن کے فقہ تھے موجود، ماننے والے تھے، لیکن 600 صدی کے اندر فادشاہ بیبرس نے جو ہے اس نے باقاعدہ پابندی لگایا، مذہب ان 4 کے اندر محصور کرو، ان 4 پر عمل کرو، ان 4 کے علاوہ اگر کسی اور فقہ پر عمل کریں گے تو اس کا ہم حکومت کی طرف سے جو محصولات ملتے ہیں، جو کچھ ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیں گے۔ جب لوگوں کو ضروریات زندگی جب تنگ کیا گیا تو اس 4 فقہ پر مجبور ہو گئے نا۔
اور فقہ حنفی جو ہے آج اگر مشہور ہے، شائع ہے، دنیا کے اندر زیادہ ہے، تو وہ قاضی ابو یوسف جو بغداد کے قاضی تھے، اس نے جو ہے اس فقہ کے مطابق عمل کرتے رہے. وہ ظاہر سی بات ہے قضا پورا ریاستی جو ہے تحت جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے تو وہ پھیلتے ہیں. ورنہ وہ پابندی اگر وہ بادشاہ نہ کرتے تو آج بہت سارے فقہ جو ہے اس دنیا کے اندر، بہت سارے جس طرح مذہب نوربخش کی طرح اور بعض مکتبی فقہ جو ہے وجود میں آتے. لیکن شاہ زید محمد نوربخش الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ایک بہترین مزاق ہے، جس نے جو ہے پرواہ کیے بغیر یہاں تک کہ جب خروج کے لیے نکلا تو وہاں پہ کہا ہمارے پاس بندوں کی کمی ہے، افرادی قوت کی کمی ہے. تو بعض کہتے ہیں اسحاق خطلانی نے فرمایا، بعض کہتے ہیں شاہ زید محمد نوربخش نے فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء نے جب جو ہے اس ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کیا تو اس کے اندر بھی لوگوں کی کمی تھی. تو لوگوں کا کمی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتے. اس بنیاد پر شاہ زید محمد نوربخش نے جو ہے مرزا شاہ رخ کے خلاف قیام کیا، خروج کیا، لیکن اس کے سامنے جھکنے کی کوشش نہیں کی. آج کوئی کہتے ہیں کہ نوربخشیت کے اندر وہ سکت نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ ہماری غلطی ہے. نوربخشی تعلیمات کے اندر ایک ریاست قائم کرنے کے لیے آپ فقہ الہوت کو اٹھا کے دیکھیں، حاکم اسلامی، امام اسلامی کے علاوہ کوئی لفظ آپ کو نہیں ملیں گے. پوری ایک ریاست کو قائم کرنے کی جو ہے تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو مایوسی، حیثیت کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی کوئی بھی کسی بھی مسلک کے اندر، کسی بھی فرقے کے اندر 100% میں ہی سچ ہوں دوسرا باطل کرنے کا کہہ ہی نہیں سکتے. اگر وہ کہتا ہے تو پھر وہ مجنون اور دیوانہ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بے شک آپ اجتہادی غلطیاں ہو سکتے ہیں. آپ جب دونوں ہر طرف سے قرآن و سنت آپ فہم حاصل کرتے ہیں تو اس فہم کے اندر کوئی معصومین کے علاوہ کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتے میرے فہم کے اندر 100% درست ہے، دوسرے کا فہم غلط درست نہیں ہے. تو یہ خود کیا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو ہے آپ وہ الانصاف فی مسائل الاختلاف وہ کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر جو ہے اس 4 فقہ کے جو اختلاف ہے اس کو تدویق کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہر دور کے علماء نے کوشش کی ہے کہ ان فقہا کے اختلافات کو جمع کریں، تدویق کریں، لیکن یہ جو ہے فہم کا اختلاف جو ہے، یہ اجتہاد کا اختلاف جو ہے تا قیامت تک ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتے رہے گا. اس کے بنیاد پر کسی مذہب کا حق ہونا، کسی مذہب کا باطل ہونا اس بنیاد پر نہیں ہے. حق اور ناحق کا بنیاد یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. باقی اجتہادی غلطیاں ہر مسلک میں ہوتے ہیں. ایک ہی مسلک کے اندر 10 علماء کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، کوئی اس چیز کو مانتے ہیں، کوئی اس کو نہیں مانتے. تو یہی جو ہے نوربخشیت کے اندر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوربخشیت جو ہے صرف بلتستان کے جو ہے پہاڑوں کے اندر سمٹ کر رہ گیا ہے، یہ کم ہے، یہ اسکام ہے، اس لیے جو ہے یہ حق نہیں ہے، باطل ہے. تو اگر یہ ہی باطل نہیں ہے کہ اکثریت اور اس پر موقوف ہے حق ہونا، تو پھر مسلمانوں سے زیادہ جو ہے غیر مسلم آپ اس کو حق ماننے کے لیے چلے جائیں. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ الطاہرین.